رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أحب الله لما يغذوكم من نعمه وأحبوني بحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه من شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سب سے پہلے اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور دعا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان پر اس بارش کو رحمت کا ذریعہ بنائے اور اس کی تکلیف سے، اس کی اذیت سے، اس کے نقصان سے اپنے محبوبوں کے صدقے اللہ رب العالمین ہمارے وطن کو، اس وطن میں بسنے والے ہر شہری اور وطنی کو اللہ رب العالمین جل وعلا محفوظ فرمائے. اس دعا کے بعد محرم الحرام شریف کا یہ مقدس مہینہ اور بالخصوص عاشورے کے قریب کے یہ دن، اور عاشورے کا دن یقیناً اپنی عظمت، اپنی حرمت اور اپنی بزرگی کے حوالے سے ہر نبی کی امت کے اندر یہ دن بڑی اہمیت رکھتا ہے. انشاءاللہ عاشورے سے متعلق زندگی رہی تو ہم عاشورے کے دن بعد نماز ظہر جو ہماری اس مسجد کے اندر پیغام کربلا اور فلسفہ کربلا اور امام عالی مقام اور ان کے رفقا رضوان اللہ اجمعین کی اس عظیم شہادت سے ہر مسلمان، بچے، بوڑھے، نوجوان، مرد و عورت کو کیا درس ملتا ہے، جو ہم نے اب تک ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے کمالات کو ذکر کیے ہیں، لیکن ان کی زندگی سے ملنے والے ہمارے لیے درس کیا ہے اور ہمارے لیے ان کی زندگی سے ملنے والی ہدایات کیا ہے، ان کی زندگی سے ملنے والی ہمارے لیے تعلیم کیا ہے کہ جس کو اپنا کر ہم اچھے اخلاق اور پاکیزہ زندگی گزار سکے جیسی زندگی صحابہ و اہل بیت کی تھی. انشاءاللہ اس کو پیغام کربلا کے حوالے سے عاشورے کے دن بعد نماز ظہر تا عصر روزہ بھی ہوتا ہے عاشورے کے دن، تو اس نسبت سے انشاءاللہ العزیز ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اب کیونکہ ان ایام میں
اہل اسلام کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ خانوادہ اہل بیت کے حقوق اور ان کی عظمت اور ان کی تعظیم اور ان کے مرتبے جس کا پابند اللہ مجھے اور آپ کو کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ان کی عظمت و شان کو بیان کرتا ہے، اور امت کا تسلسل اور اکابر اولیاء صالحین کی زندگی کے معمول، خاندان رسول کے ساتھ ایک مسلمان کو، ایک کلمہ گوہ شخص کو کیسی دلی صفائی اور تعظیم اور محبت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، وہ تسلسل ان دنوں میں ذکر کرنا یہ ہمیشہ سے ہمارے اکابر کا طریقہ رہا ہے۔ اسی تسلسل کو لیتے ہوئے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ حضرت قاضی اعظم علیہ رحمت جو 5ویں صدی کے محدث ہیں اور بہت عظیم عالم دین ہے، اور ان کی مبارک کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات پر اور آپ کی سیرت پر لکھی جانے والی جتنی کتابیں ہیں سیرت کی، جس میں حضور علیہ السلام سیرت کے 2 گوشے ہوتے ہیں، سیرت کے 2 پارٹ ہوتے ہیں۔ ایک تو تعلیم کے حوالے سے ہوتا ہے کہ ہمارے نبی پاک کی زندگی سے ہم نے کیا درس لینا ہے، بیوی بچوں کے حقوق کے حوالے سے، اڑوس پڑوس کے حقوق کے حوالے سے، لین دین کے حقوق کے حوالے سے، اللہ کے ساتھ تعلق اور دین کے ساتھ تعلق کے حوالے سے، فرض عبادات، الغرض جو چیزیں تعلیم سے متعلق ہیں، ایکیڈمک جو چیزیں ہیں، وہ سیرت کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ لیکن سیرت کا ایک بنیادی حصہ نبی پاک کے کمالات کا ہوتا ہے، فضائل کا ہوتا ہے اور عظمت کا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سیرت کی کوئی بھی کتاب اگر آپ دیکھیں گے، چاہے آپ نے اسکول میں پڑھی ہو، کالج میں پڑھی ہو، یونیورسٹیوں میں پڑھی ہو، یا سیرت کی کبھی بھی کوئی کتاب آپ نے پڑھی ہو، تو سبجیکٹ جو سیرت کا ہے، حضور کی بائیوگرافی کا، آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ اس کا پہلا صفحہ شروع کرتے ہیں تو اس میں حضور علیہ السلام کی خاندان کے فضائل، حضور کے خاندان کا ذکر، پھر حضور کی ولادت کا ذکر، پھر مکہ کی ابتدائی زندگی کا ذکر، پھر حضور کے معجزات، کمالات، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کا دوسرا چیپٹر ہوتا ہے سرکار کا لین دین کیسا تھا، تجارت کیسی تھی، لوگوں سے بول چال کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ بیہیو کیسا تھا، حضور کے ساتھ حضور کا اخلاق اور حضور علیہ السلام کے اوتار کیسے تھے، یہ دوسرا اس کا پارٹ ہوتا ہے۔ تو قاضی اعظم علیہ رحمت سیرت کی یوں تو کتابوں میں سب سے پہلا نام محمد بن اسحاق کی کتاب کا آتا ہے رحمہ اللہ، یا پھر سیرت ابن ہشام، یہ ابتدائی کتابوں میں جو سیرت کی اولین کتابیں کہی جاتی ہیں۔ لیکن قاضی اعظم علیہ رحمت جن کا میں تعارف ان کی کتاب پہ کرا کر بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں ایک علم بھی ساتھ میں حاصل ہو جائے اس فن کا۔ قاضی اعظم علیہ رحمت نے 5ویں صدی کے آپ محدث ہیں، اصل میں آپ کا تعلق اسپین سے ہے، یعنی اندلس، اسپین سے۔ اسپین کے اندر جو علاقہ ہے قرطبہ، وہاں کے آپ رہنے والے ہیں، اور بہت بڑے محدث اور بہت بڑے عالم تھے۔ مالکی فقہ سے آپ کا تعلق تھا، قاضی اعظم مالکی، اور آپ کی کتاب 5ویں صدی میں آپ نے کتاب لکھی تھی الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقریباً 1000 سال سے جب بھی سیرت، اور خالی سیرت ہی نہیں، اسلامی عقیدے کو بھی اگر پڑھنا ہوتا ہے تو جہاں پر دیگر اسلامی قانون کی کتابیں، علماء یا قاضی یا اسلامی حکومت کے قاضی القضاء، چیف جسٹس، اسلامی حقوق کے حوالے سے کہ حضور کے حق پر معاذ اللہ اگر کسی نے تلافی کر دی تو اس کی سزائیں کیا ہوں گی، صحابہ کے خلاف کر دی تو اس کی سزائیں کیا ہوں گی، اہل بیت، تو یہ قانونی چیزیں ہیں جو جرائم سے متعلق ہیں۔ اس میں بھی دیگر کتابوں سے جہاں پر ماہران قانون اسلام کے قانون کو سمجھتے ہیں، وہیں پر قاضی اعظم علیہ رحمت کی کتاب الشفاء سیرت کے ساتھ ساتھ ایک قانون کا درجہ بھی رکھتی ہے۔ تو یہ اس کتاب کی بہت بڑی بلندی ہے اور اس کتاب کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس کتاب کی فضیلت پر ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کتاب کو اتنے مبارک انداز میں اور اتنے مستند دلائل کے ساتھ قاضی اعظم علیہ رحمت نے ہمارے نبی پاک کے حالات اور حضور علیہ السلام کے اسٹیٹس اور مرتبے کو جمع کیا ہے کہ علماء نے یہ لکھا ہے، سارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ کتاب جس گھر کے اندر ہو تو ایسے ہے جیسے حضور علیہ السلام خود موجود ہے۔ یعنی یہ بزرگی اس کتاب کو حاصل، جسے بخاری شریف سے متعلق
یہ بھی ہے کہ جس گھر میں ہو تو اللہ اس گھر کو آفت سے محفوظ رکھتا ہے، جو اس کلام کی برکتیں ہیں۔ تو قاضی اعظم علیہ رحمت نے اپنی کتاب الشفاء کے اندر جہاں پر حضور کے صحابہ کے مقام اور عزت کو بیان کیا، حضور کے مقام، حضور کے ازواج کے مقام جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس کو جہاں صحابہ کا مقام، وہیں پر اہل بیت پر ایک مکمل آپ نے پورا چیپٹر قائم کیا، اور وہاں پر ایک بڑی بنیادی بات آپ نے لکھی ہے جو مجھے اور آپ کو ان دنوں میں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وقت وہ چل رہا ہے، حالات وہ چل رہا ہے۔ جس طرح اللہ نے ہمیں اپنے ماں باپ کے ادب کا پابند کیا ہے، ایک بچے پر لازم ہے کہ وہ اپنے باپ کا حکم مانے اور اس کی عزت کرے، اور اس کے باپ کے اور ماں کے، اور بالخصوص جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور وہ اپنی بدنی کمزوری اور نکاحت کی بنا پر ضدی ہو جائیں، اور ضد میں اگر وہ اپنے بچے کو کسی چیز کے بارے میں ڈانٹے ڈپٹیں تو قرآن ہی کہتا ہے تم آگے سے ان کو اف بھی نہ کرنا، بلکہ اگر تمہاری طبیعت، اس کا معنی یہ کہ تمہاری طبیعت اگر اس بات کو برداشت نہیں کر رہی ہے تو پھر آپ ادھر ادھر ہو جاؤ، لیکن لفظ اف تک سے مراد یہ کہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا جس سے ان کو تکلیف پہنچے۔ تو جس طرح ایک بچے کے اوپر اس کے ماں باپ کا حق ایسے ہی ہے جیسے نماز ہے، اور باپ پر بچے کا حق ایسے ہے جیسے نماز، یعنی اس کی ادائیگی کرنی ہے، اس کی شفقت، اس کی تربیت، اس کی تعلیم، اس کی جان کی حفاظت۔ اسی طرح شریعت مطہرہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم پر ہمارے ماں باپ کی عزت اور ادب سے بڑا حق ہے۔ تو اب حضور جیسے ماں باپ کا حق ہے، تو ماں باپ کے حق کے اندر ایک بات یہ آتی ہے کہ اگر ماں باپ زندہ نہیں ہیں یا زندہ ہوں بھی تو باپ کے جو بھائی ہیں، جو چچا ہیں، یا ماں کی جو بہنیں، جو ہماری خالائیں، ان کو درجہ بھی شریعت مطہرہ باپ کا اور ماں کا دیتی ہے۔ اگر کسی کے والد یا والدہ میں سے کوئی انتقال کر چکا ہو، یا دونوں میں سے کوئی انتقال کر چکا ہو، تو پھر بچے، سرکار سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ انتقال کر گئے، اب میں صلہ رحمی کرنا چاہتا ہوں، اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کر کے اللہ سے اجر چاہتا ہوں، کیونکہ تو بہت بڑے اجر کی بات ہے ماں باپ کی خدمت، تو اب میں کیا چاہوں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اگر تیرے باپ کے کوئی دوست اور تیری ماں کی کوئی سہیلی دوست موجود ہے تو تو ان کے ساتھ بھلائی کر، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے تو نے اپنے باپ کے ساتھ بھلائی کی اور اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کی۔ صحابہ کرام کے یہ واقعات تو گویا کہ باپ کے حقوق کے اندر اس کے دوستوں کے حقوق بھی آ جاتے ہیں، اس کے اپنے رشتہ داروں کے حقوق بھی آ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اگر آپ اوپر چلے جائیں تو حضور کے حق میں حضور کے دوست اور ساتھی صحابہ کے حقوق بھی آ جاتے ہیں، اور حضور کے خاندان کے فرد اہل بیت کے حقوق بھی آ جاتے ہیں۔ لہذا جس طرح حضور کا حق ہم پر سب سے بڑا فرض ہے، اسی طرح حضور کے صحابہ کی عزت اور حضور کے خاندان سے محبت، یہ دیگر لوگوں کی عزت رشتے ناطے میں اور دیگر خاندان کی محبت میں بہت اونچا درجہ رکھتی ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی کانسیپٹ جس کی بنا پر اہل بیت کی محبت کو لازم قرار دیا۔ اب قاضی اعظم علیہ رحمت یہاں پر اس بات کو ذکر کرتے ہیں، کہ بات کو بیان کرتے ہیں کہ حضرات اہل بیت کے حقوق کو اگر ہم سمرائز کریں تو کیسے سمجھیں، جس کو میں بار بار رات کے درس میں بھی عرض کرتا رہا، جمعہ کا درس ہے اس کو کنکلوڈ کریں گے۔ تو فرمایا گیا کہ معرفت اہل بیت، حب اہل بیت و ولایت اہل بیت۔ معرفت اہل بیت سے مراد یہ کہ ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قرآن کا مطالعہ کرے، جیسے قرآن سے وہ نماز کے حکم کو جانتا ہے، جیسے قرآن سے وہ روزے اور زکوٰۃ اور حج کے حکم کو جانتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے کہ یہ حقوق میرے پر ہے اور قرآن کی یہ آیتیں، جیسے وہ حدیث شریف سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اس حقوق کو جانتا ہے۔ تو معرفت اہل بیت، اسی طرح ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قرآن و سنت سے ان آیات کو ٹٹولے، غور کرے یا ان کی خدمت میں جائیں کہ جو قرآن و سنت کو جانتے ہیں، اور ان آیات کو پڑھ کر اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ جو اہل بیت سے متعلق ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے متعلق ہے۔ تو یہ ہے معرفت، انٹروڈکشن۔ اگر اس میں بندہ سچا ہوتا، ظاہر سی بات ہے اگر میں آپ کو
پہچاننے کے لیے جاؤں اور پہچانوں، اور پھر آپ کی ساری عظمتیں میرے سامنے آ بھی جائیں، اور میں آپ کو جاننے کے لیے اور آپ کو پہچاننے کے لیے اور آپ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اگر میں سنسیئر رہا اور میں سنجیدہ رہا تو فوراً میرے دل کے اندر آپ کی عقیدت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ محبت، تو معرفت اہل بیت، محبت اہل بیت۔ اب میں اگر محبت میں مخلص رہا، جس طرح اگر میں آپ کی پہچان کو حاصل کرنے میں مخلص رہا، تو یہ کیسے پتا چلا کہ میں نے دل سے آپ کو جان لیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ آئے گا جب میں آپ سے محبت کرنے لگ جاؤں۔ اور محبت میں سنجیدہ کب ہوں؟ کہ جب آپ کو کسی ضرورت و تکلیف ہو تو پھر میں آپ کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤں۔ تو یہ 3 حقوق شریعت میں قاضی اعظم نے نقل کیے ہیں کہ محبت اہل بیت، معرفت اہل بیت کہ اہل بیت کی پہچان حاصل کریں، پھر ان کی محبت ہے، اور پھر کبھی دکھ تکلیف اور مقام میں ان کی نصرت اور تائید کی بات آ جائے تو ولایت آل محمد، تو پھر وہ حضور علیہ السلام کی اولاد امجاد کی تائید میں، ان کی مدد میں، ان کی معاونت میں، ان کی سپورٹ میں اپنی تمام چیزوں کو صرف کرے۔ فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا حق ادا کر دیا، اور اس کی بشارت ہے۔ فرمایا معرفت آل محمد براءۃ من النار، حب آل محمد جواز علی الصراط، وولایت آل محمد امان من العذاب۔ جسے معرفت کامل مل گئی جہنم سے وہ آزاد کر دیا گیا، یہ محبت کا ثمر ہے۔ اور جسے ان کی محبت مل گئی پل صراط سے گزرنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو لہذا یہ صالحین کا طریقہ ہے۔ پھر اہل بیت کی معرفت کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے خود اپنی حدیث میں اپنی امت کو بہت ابھارا ہے، بہت توجہ دلائی ہے اس مقام کے لیے۔ مثلا جامع ترمذی شریف اس وقت میرے سامنے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، بڑی ترتیب کے ساتھ جیسے ایک چھوٹے سے بچے کو سمجھایا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے متعلق بالکل جیسا آپ جمعے کی نماز پڑھنے آئے نا، اس درجے کی یہ محبت ہے۔ اس کو اتنا سنجیدگی سے آپ سمجھ لیں، یہ کسی فرقے کی علامت، یہ کسی گروہ کی تقسیم، یہ خطابت کا جوش، یہ سارا شیطانی وسوسہ ہے۔ یہ محبتیں بالکل نماز کے درجے اور مقابلے کی ہیں۔ جس طرح نماز اور احکام میں اگر کوتاہی ہوئی تو بندہ پکڑا جائے گا، اسی طرح اس میں اگر بندے نے کوتاہی کی تو پکڑا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین کی 2 شکل ہے، ایک تعظیم کی ہے اور ایک تعلیم کی ہے۔ جس طرح تعلیم کو بجا لانا اس کے وقت پر، اس کے شرائط کے ساتھ ہم پر لازم ہے، تو جس طرح جن شخصیات کی محبت اور تعظیم کا حکم اللہ دیتا ہے اس کو بجا لانا اس شرائط کے ساتھ ان وقتوں پر، یہ بھی ہمیں لازم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کی طرح سمجھایا امت کو، فرمایا احب اللہ، اپنے رب سے محبت کرو۔ محبت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ محبت عربی زبان کا لفظ ہے، حب، اس کا ایک معنی دل کا نرم ہو جانا۔ دل کا نرم ہو جانا یہ ایک استعارہ ہے، ایک کیفیت ہے۔ دل کا نرم ہونے سے مراد یہ کہ جس کا نام یا خیال آنے سے آپ کا دل بغاوت کی طرف نہ جائے، بلکہ اس کو سپورٹ، اس کے ادب، اس کی محبت، اس سے نقصان سے دور رہے، تو یہ کیفیت دل کی نرمی ہے۔ جب آپ کے اندر ایک پاکیزگی آئے اور آپ کے اندر اس کے لیے وفا کا جذبہ جاگے، ایک ادب کا جذبہ جاگے، اور آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر محفوظ کریں کہ میری کسی بات سے اس کو تکلیف نہ پہنچ جائے، کوئی بےدبی نہ ہو جائے، تو یہ جذبہ جو دل کے اندر آتا ہے اس کو دل کی نرمی کہتے ہیں، اور اس کو محبت کہا جاتا ہے۔ جو ایک چاہنے والا اپنے محبوب کو چاہتا ہے، فرمایا احب اللہ، تم سب سے پہلے تم پر اللہ کی، کیونکہ قرآن نے کہا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان وہ ہے جو اپنے رب سے سب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ مشرکین کفار اپنے بتوں سے ایسی محبت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ حب اللہ، جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے، مشرکین کفار وہ محبت، وہ نرمی، وہ وفاداری اپنے ان شیاطین اور ان ہاتھ کے تراشے اور پتھروں سے دکھاتے ہیں۔ لیکن مومن وہ ہے والذین آمنوا، جو اہل ایمان ہے، والذین آمنوا اشد، یعنی والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور مومنین جو ہے سب سے شدید پیار اپنے اللہ سے کرتے ہیں۔ یہاں قرآن کی آیت کے جملہ مزید میں تشریح کر دوں تاکہ حدیث سمجھ میں آ جائے۔ یہاں پر فرمایا اشد حبا، مومنین سب سے شدید پیار، اس کا مطلب اوروں سے بھی پیار کرتا ہے، لیکن اشد
سب سے زیادہ پیار مومن جو کرتا ہے وہ اللہ سے کرتا ہے، اس کا مطلب کچھ اور محبتیں بھی ہیں جن کے مقابلے میں سب سے اشد، کوئی چیز اشد جب ہوگی جب اس کے مقابلے پر کوئی اور چیز ہوگی۔ فرمایا سب سے زیادہ پیار مومن اللہ سے کرتا ہے، اس کا مطلب مومن کچھ اور لوگوں سے بھی پیار کرتا ہے، جیسے ماں سے پیار کرتا ہے، باپ سے پیار کرتا ہے، بچوں سے پیار کرتا ہے، یا بندہ اپنی ضرورت کے لیے پیسے سے پیار کرتا ہے، گھر سے پیار کرتا ہے، سکون سے پیار کرتا ہے۔ لیکن اشد، جیسے اکبر، کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا، شدید کثرت زیادتی، لیکن اشد سب سے زیادہ۔ فرمایا کہ مومن وہ جو سب سے زیادہ اللہ سے پیار کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ احب اللہ، مسلمانوں تم محبت کرو اللہ سے، کیوں؟ لما یغلوکم من نعمہ، اس لیے اس نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی، تم پر احسان کیا ہے، تمہیں پیدا کیا، تمہیں ایمان دیا، تمہیں دنیا کی سہولیات دی۔ اور ہر بندہ اپنی نعمت کے لیے اپنے نیچے والے کو دیکھو، اگر وہ غریب ہے، اس کا بڑا گھر نہیں ہے، لیکن وہ اپنے نیچے والے کو دیکھے، جناب اس کے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے، بدن اس کا سلامت ہے، اتنا بدن سلامت نہیں، اس کا اگر بدن اتنا سلامت نہیں ہے تو پھر یہ دوسرے کو دیکھے کہ اس کے پاس تو ایمان نہیں، اس کے پاس ایمان ہے، تو وہ اپنے سے نیچے کو دیکھے گا تو اس کو یہ نعمت کی قدر آ جائے گی۔ تو فرمایا کہ اللہ سے پیار کرو اس لیے کہ اس نے تمہیں نعمتیں دی۔ اب اسی تسلسل کو دیکھیے آپ ذرا ذہن کو حاضر رکھ کر، فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے پیار کرو اس لیے کہ اس نے تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے۔ وحبونی، اور مجھ سے پیار کرو، پہلے کہا اللہ سے پیار کرو اس لیے کہ انہوں نے تم پر، اللہ نے تم پر انعام کیا ہے۔ احبونی، پھر مجھ سے پیار کرو، بحب اللہ، اللہ کے واسطے، اللہ سے پیار کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے، مجھ سے پیار کرو اللہ کی وجہ سے۔ واحب اہل بیت لحبی، اور میری اولاد سے محبت کرو میرے لیے۔ اللہ سے پیار کرو نعمتوں کے لیے، مجھ سے پیار کرو اللہ کے لیے، میری اہل بیت سے پیار کرو میرے لیے۔ یعنی یہ تسلسل کے ساتھ بڑی گہرائی بیان کی گئی ہے، یعنی مجھ سے محبت وہی کرے گا جسے اللہ رب العالمین کی ذات کا شکرانہ مل گیا، ایمان مل گیا، قرآن مل گیا، دین مل گئی، اولاد مل گئی۔ اور فرمایا میری محبت میں صادق وہ ہے جو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی محبت جو ایک بندے کو بالکل ہوشیار اور سمجھدار کر دیتی ہے کہ سرکار کے خاندان سے محبت کس قدر لازم اور ضروری ہے۔ بات کو ختم کرتے ہوئے میں ایک حدیث پاک جو مسلم شریف میں موجود ہے، حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ میری امت ہوشیار ہو جاؤ کہ میں تمہیں اپنی امت کے بارے میں، میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں ان کے حقوق یاد دلاتا ہوں۔ دوسری دفعہ فرمایا میں اپنی اولاد کے بارے میں ان کے حقوق یاد دلاتا ہوں، میں اپنی اولاد کے بارے میں ان کے حقوق یاد دلاتا ہوں۔ اب یہ سارے حقوق کی بات ہو گئی ہے، آپ کہیں گے ان کے حقوق کیا ہے؟ تو حدیث ثقلین، ثقل کہتے ہیں بھاری چیز کو، جس کو آپ کہتے ہیں یہ بہت ثقیل ہے، یعنی بہت موٹا ہے، بہت بھاری ہے۔ اس کا ایک معنی آتا ہے بہت نفیس ہے، بہت پاکیزہ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی اپنی حدیث مبارکہ کے اندر، جو کئی جگہ پر سرکار علیہ السلام کے ارشادات کے اندر موجود ہے کہ انی وانا تارک فیکم الثقلین، میری امت میں تم سے رخصت ہو رہا ہوں۔ اور ایک حدیث میں انشدکم اللہ، میں اللہ کی قسم تمہیں اٹھا کر کہتا ہوں، انشدکم، قسم اٹھاتا ہوں اہل بیتی، اپنی اولاد کے بارے میں، انشدکم اللہ، 3 دفعہ حضور نے قسم فرمائی، اور ادھر 3 دفعہ اذکرکم، میں تمہیں بیدار کرتا ہوں، میں تمہیں بیدار کرتا ہوں، میں تمہیں بیدار کرتا ہوں۔ دوسری حدیث میں فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اپنے بیت، اپنے خاندان کے بارے میں، اللہ کی قسم دیتا ہوں تمہیں اپنے خاندان کے بارے میں، اللہ کی قسم دیتا ہوں تمہیں اپنے خاندان کے بارے میں، اور میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، انا تارکم فیکم الثقلین، میں چھوڑ رہا ہوں تم میں فیکم الثقلین، ثقل 1، ثقلین 2 بھاری چیزیں، بات یہاں پر مکمل ہو رہی ہے، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں۔ آپ کہیں گے یہ بھاری چیز سے کیا مراد ہے؟ تو حضور نے خود اس کے بارے میں وضاحت فرما دی۔ ثقل کہتے ہیں بھاری چیز کو، ایک اس کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی، شرافت، یعنی میں تم میں 2 بزرگ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اہل بیتی، کتاب اللہ و اطرتی۔ میں تم میں جو 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اطرت اور اولاد ہے۔
یہ حدیث پاک تقریباً تواتر کے قریب پہنچتی ہے، یعنی اتنے درجے پر اس حدیث پاک کو، اس لیے حضرت ابوبکر کس طرح پیش آئے اہل بیت سے، حضرت عمر کیسے پیش آئے، صحابہ کرام کیسے پیش آئے، اس حضور کی اس بات سے حیا کرتے ہوئے کہ سرکار نے قسم کھا کھا کر، لیکن ان ظالموں نے جنہوں نے امام علی مقام کی گردن پر خنجر چلایا اور آپ کو دھوکہ دیا، یہ ظلم شدید ہے کہ حضور علیہ السلام کے عہد کو اس طرح توڑنا، جس نبی مکرم نے بار بار قسم اٹھا کر اس بات کو ذکر کیا۔ اور یہ سن لیجئے واضح طور پر، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں وہ مسلمان نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، اس کی منہ پر اس کی نماز ماری جائے گی، بلکہ اس بزرگوں کا قول ہے کہ من مات علی بغض آل محمد فقد مات کافرا ومن مات حب آل محمد فقد مات مومنا۔ فرمایا جو اس حال میں مرا کہ اس کے دل میں اہل بیت خانوادہ رسول کی محبت تھی، وہ مومن ہو کر مرا ہے۔ یہ دلیل ہے میرے دوست، کوئی جذباتی جملے نہیں، کوئی سختی۔ فرمایا ومن مات علی بغض آل محمد، جو اس دنیا سے گیا اس طریقے سے کہ اس کے دل میں خانوادہ رسول کے لیے بغض تھا، فرمایا مات کافرا، وہ دنیا سے خدا کے انکار پر گیا۔ بات کا آخری پیغام آپ کہیں گے اس سے کیا مراد ہے؟ تو حدیث الثقلین اس کو کہتے ہیں، دو بھاری چیزوں کا فرمان۔ اس کا رزلٹ ہمارے سامنے یہ آتا ہے، کتاب اللہ و اہل بیتی۔ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، کتاب اللہ اور اہل بیت۔ آپ کہیں گے کہ اس حدیث سے مطلب کیا، ہم کیا اہل بیت، کیا کریں اہل بیت کے ساتھ؟ اس کا نظریہ محدثین اور اجماع امت یہ ہے، کتاب اللہ سے مراد یہ ہے کہ اس کے احکام پر تم نے عمل کرنا ہے اور ہدایت کے لیے اس کتاب کو پکڑ کے رکھنا ہے، اور اہل بیت کے حقوق سے مراد یہ ہے کہ تم نے اپنے دل کو ان کے لیے صاف رکھنا ہے اور ان سے محبت کو لازم کرنا ہے۔ تو حدیث ثقلین کا معنی یہ ہے محبت اہل بیت۔ محبت اس کا اور کوئی معنی نہیں لیا جاتا، اور نہ وہ معنی بن بھی سکتا ہے کہ جیسے قرآن شریعت جاری کرتا ہے اس طرح ان کی زبان سے شریعت جاری ہوتی ہے، یہ مراد نہیں، سے وہ تو نبی کا کام ہوتا ہے۔ مراد حدیث ثقلین سے یہ کہ کتاب اللہ و اطرتی، جو توازن اور مڈل اس کا جو اصل پیغام ہے وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ سے مراد اس کی ہدایات پر عمل کرنا ہے، اور اہل بیت سے مراد ان سے محبت کرنا ہے۔ اسی لیے تمام امت کے اولیاء نے اسی چیز کو لازم قرار دیا۔ حضرت امام ربانی ہندوستان کے سب سے بڑے اکابر اولیاء میں سے، آج پاکستان کا وجود انہی کے دم سے ہے، جنہوں نے اکبر اور جہانگیر کو گھٹنے کے بل بٹھا دیا تھا اس کے دین الہاد کی وجہ سے۔ حالانکہ ایک درویش اور فقیر صفت شخص تھے، لیکن اللہ نے ان کی زبان اور تعلیم میں یہ تاثیر کی کہ اکبر جیسی سلطنت مغلیہ جس کو تلوار زیر نہیں کر سکتی تھی، اس کو مجد الفسانی کی تعلیم نے زیر کیا، جس کو حضرت اقبال نے کہا تھا اپنی کلیات کے اندر کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے کیا، جس کو بر وقت خبردار سلسلہ مجددیہ کے بانی۔ آج ہندوستان کے موجودہ صوبے پنجاب کے اندر سرہند میں آپ کا مزار مقدسہ ہے۔ آپ کہتے ہیں اپنے مکتوبات میں کہ جب میرے ابو کا انتقال ہونے کے قریب آیا، میں چلا اور اپنے ابو کو تلقین کروں، اور ان کو گویا کہ جس طرح کہ فوت شدہ کو تلقین کی جاتی ہے، کہا جب میں قریب گیا تو میں نے ان کے ہونٹوں کو ہلتا ہوا دیکھا، تو میں نے پوچھا حضور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا مجھ پر متواتر یہ بات منکشف ہوئی ہے کہ ایمان وہی دل سے لے کر جائے گا جسے محبت علی سے ہوگی، فاطمہ سے ہوگی، حسن سے ہوگی، محبت اور حسین سے ہوگی۔ شیخ محقق نے سونے کے پانی سے لکھنے کے جملے بیان کیے۔ آج ہر بندہ ولی بننا چاہتا ہے، ان سے پوچھا گیا بندہ ولی کب بنتا ہے؟ نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، زکوٰۃ دے کر، حج کر کے۔ فرمایا ہاں یہ پروسیس ہے، یہ تو سب کریں گے، لیکن نظر کس کے اوپر ہوگی؟ فرمایا قدرت کی نظر اس پر ہوگی جو ان چیزوں کو عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دو باتیں اندر لائے گا، ایک اچھے اخلاق اور ایک حب اہل بیت۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنے بزرگوں، اپنے محبوبوں کی اور ہمارے بزرگوں کی محبت سے آراستہ کرے، اور ہمارے دلوں میں کوئی بے ادبی اور بغض سے اللہ ہمیں محفوظ کرے، اور اس کے صدقے اللہ رب العالمین ہمارے وطن پاکستان اور ہر مسلمان ملک کو فرقہ واریت، تفرقے اور انتشار سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔